الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دم اور تعویذات کا حکم۔ دیکھیں، نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کے گلے میں، گردن میں کوئی چیز لٹکا دی جائے، یہ چیز سمجھ تمیم ہے۔ بازو پر باندھ دی جائے یا کسی جگہ پہ باندھ دی جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآنی آیت ہو تو شاید کوئی رخصت ہو، ملتی ہو رخصت، کوئی روایتیں ملتی ہوں، کسی صحابی کا نام بھی لیا جاتا ہو شاید، لیکن جو روایتیں ملتی ہیں اس عمل کے اوپر وہ بہرحال ضعیف ہیں۔ تو نہ صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے صحابہ سے، نہ کسی اور سے یہ ثابت ہے۔ صحابہ میں سے بھی کسی سے ثابت نہیں ہے، کسی تابعی سے بھی شاید یہ ثبوت نہ ہو، جیسے یہ قرآنی تعویذ بنا کے پہننا، اور اس میں کوئی یہ کافی آج کل لوگوں کا دیکھا ہے، بچوں کو پہنا دیتے ہیں قرآنی تعویذ سمجھ کے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ آپ کا کوئی عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ صحابہ نے کہا، نہ نبی علیہ السلام نے سے کچھ ملتا ہے، نہ صحابہ سے کچھ ملتا ہے، نہ کوئی اسلامی تعلیمات ایسی، اس لیے جب ہمیں یہ حکم ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا، اور ایسے کام کر کے اپنے عقیدے خراب نہ کریں، نہ اپنے بچوں کے۔ ویسے دم کریں، دعا کریں، الگ بات ہے، میڈیسن لیں، کوئی بیماری ہے، کوئی علاج کرانا سنت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خواہ کا ایسا آپ اپنی طرف سے کوئی عمل شروع کر دیں جس کا ثبوت ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ملے گا۔ اسی طرح باقی لیکن اگر قرآنی آیت کے علاوہ ہو تو اس تو تمیمہ کہا جائے گا، تو جو کہ حرام ہوگا۔ دم قرآنی ہو تو وہ جائز ہے، اب دم کریں نظر بد سے بچنے کے لیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ہر قسم کے تعویذات صحابہ کرام مکروہ جانتے تھے، یہ ابراہیم نخعی کا قول ہے کہ ان سے قول ملتا ہے کہ ہر قسم کے تعویذات صحابہ کرام مکروہ جانتے تھے۔ تو قرآن میں سے ہے کہ جو قرآن میں یہ بھی ہے، دیکھیں وہ تعویذات چاہے قرآن میں سے ہو یا قرآن میں سے نہ ہو، وہ مکروہ جانتے تھے صحابہ کرام۔ مکروہ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام مکروہ کو حرام سمجھتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کو بتاتے ہوئے کہا بعد میں کہ یہ تمہارے رب کے نزدیک سب مکروہ ہیں، تمہارے رب کے نزدیک مطلب کہ سب مکروہ ہیں، حرام ہے، تو مکروہ کا مطلب حرام بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مطلب کہ صحابہ کرام ہر تعویذات کو ممنوع جانتے تھے، لیکن بعد میں کئی لوگوں نے فتوے دے دیے کہ قرآنی تعویذ جائز ہے، لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ ہر تعویذ غلط ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر تعویذ غلط ہے، صحیح موقف یہی ہے۔ لیکن قرآنی تعویذ کو شرک کفر نہیں کہا جائے گا، لیکن بعض لوگ کہیں گے کہ فلاں قرآنی تعویذ دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ قرآنی تعویذ دیتا ہے، تو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر کفر شرک کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندہ قرآن تعویذ دیتا ہے، لیکن اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں کچھ ایسی غیر شرعی چیزیں، باتیں ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں بات ہے، عجیب و غریب قسم کے ہندسے لکھے ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، کھوپڑیاں بنی ہوتی ہیں، اس لیے کسی صحابی نے بھی قرآنی تعویذ لٹکانے کی اجازت نہیں دی، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ دم کریں، دعائیں کریں، دم کریں، جو ثابت ہے اپنے اوپر دم کریں، بچوں پہ کریں، لیکن یہ تعویذات یہ کوئی علاج نہیں ہے، اور نہ صحابہ نے ایسا کوئی عمل کیا ہے۔ السلام علیکم۔